سے آئی ہیں جو صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں۔ ایک جگہ پر یہ ذکر ہے کہ جب فدق کا معاملہ طے ہو گیا اور جو واقعہ تھا وہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد خلفاء نے اور شیخین نے بی بی کا حق نہیں دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب جملے ہیں بخاری، فرماتے ہیں فغضبت فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتی توفیت۔ کہتے ہیں کہ پھر سیدہ کائنات غضبناک ہو گئی اور یہ ان کا نارضایتی اور ناراضگی باقی رہی خلیفہ اول سے یہاں تک کہ شہزادی کی وفات واقع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات جناب سیدہ کے اندر تو خلیفہ اور شیخین راضی نہیں کر سکے بنت رسول کو، اور بنت رسول ناراضگی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روایت دوسری جگہ پر تقریباً یہی جملے ہیں۔ اچھا، یہ جو اب میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلک قال فحجرته فلم تکلمه حتى توفیت، کہ جو فدق کا معاملہ تھا جب وہ واقعہ پیش آ گیا تو سیدہ کائنات خلیفہ اول کے ساتھ غضبناک رہیں اور ناراض رہیں اور ان سے کوئی کلام نہیں کیا۔ فلم تکلمه، انہوں نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی، تو جس سے بنت رسول بات کرنا گوارا نہ سمجھے۔ حتی توفیت، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کی وفات ہو گئی۔ اب یہ وفات کا لفظ یہ بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ اے جڑی حدیث پڑھ دیں، اے حدیث پڑھ دیں جی، بی بی پاک گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی اگلے حدیث پڑھ کے سنائی، وہ کیڑی پڑھ کے سنائی؟ اے میں جناب دے سامنے رکھنا پچھلے جمعے کچھ گل کیتی باغ فدق دے حوالے نال، اے حدیث پیش کیتی جاندی ہے لیکن کتھوں ڈنڈی ماری جاندی ہے میں وہ تانوں دسن لگا، میں وہ دسن لگا تانوں ڈنڈی والی یاد دسن لگا۔ ہیں اے یہودی کی کردے سن؟ ادھا کم کی کردے سن؟ مٹا دیندے سن، ادھا بیان کرنا ادھا چھوڑ دیونا، اے یہودیاں والا کام سی، اے یہودیاں والا کام جاری ساری ہے۔ اے ہن میں روایت پڑھ سکتا ہوں، آپ پہ پتہ لگ ویسی بخاری ہے میرے ہاتھ میں، بخاری شریف نمبر بتا دیتا ہوں 3712 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ جس وقت بی بی پاک نے یہ بات کہی ابو بکر صدیق سے کہ یہ باغ فدق ہے، یہ ہمیں دے، یہ ہمارا مال ہے، تو فقالا ابو بکر صدیق نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سے یہ حدیث ابو بکر صدیق نے پڑھی، فرمایا کہ ہم وارث نہیں بناتے کسی کو، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں فهو صدقۃ، وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، صرف اس میں سے آل محمد اس مال میں سے کھا سکتے ہیں، اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزیدوا علی الماکل، کہتے ہیں کہ اس مال میں سے ان کے اخراجات کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے اس باغ میں۔ پھر آپ نے فرمایا وانی واللہ، بے شک اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں، لا اغیر شیئا من صدقات النبی التی کانت علیہا فی عہد النبی، کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسا تھا ویسے ہی میں بھی رکھوں گا، اس میں تبدیلی، جیسے سرکار کے دور میں تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ایسے ہی میں بھی ایسے ہی کروں گا اور کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ، میں وہی عمل کروں گا جو رسول پاک نے عمل کیا تھا۔ اب یہ بات کہی، اب مولا علی بھی وہاں موجود تھے، جو مولا علی نے لفظ پڑھے ہیں آگے، میں کیا اے جناب والا پیسے، اے تا اپنا ماں پیو بھی بھلا دے دل، یہ پیسے جنہوں چڑھ جان نا، پیسے ڈالر ریال، وہ پھر سارا کچھ بھول جاندہ۔ میں کیا اے لفظ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ کی مولا علی نے کی فرمایا؟ آگے مولا علی بولے، کہتے فتشہد علی، حضرت علی نے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب ابو بکر صدیق نے بات کہی تو مولا علی نے کیا پڑھا؟ کلمہ شہادت پڑھا۔ ثم قالا، یہ والا اگر جملہ کوئی پڑھ سکتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم، یہ پکا سچا سنی حنفی بریلوی ہی جملہ پڑھ سکتا ہے، یہ جملہ نہ خارجی پڑھ سکتا ہے نہ رافضی پڑھ سکتا ہے۔ یہ جملہ جو مولا علی نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، کیا بولا؟ فضیلتک، فضیلتک۔ مولا علی بولے، جب ابو بکر صدیق بیان کر کے چپ ہو گئے، مولا علی بولے، کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، تیری فضیلت کے ہم قائل ہیں، تیری فضیلت کے ہم
قائل ہیں یہ کس اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ جس نے بولا یہ مولا علی نے بولا ہے آدھی حدیث پڑھو اور آدھی چھوڑ دو، ایسا ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم نے پوری رکھی ہے سامنے. اور یہ والی، اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ، اجازت ہے نہ پڑھ سکتا؟ اگلا جملہ کہ حضرت مولا علی نے پھر جب یہ بیان کیا کہ ہم نے پہچان لیا، ہم آپ کی جانتے ہیں، آپ کی فضیلت بڑی ہے، وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ، اور اپنی قرابت کا ذکر کیا مولا علی نے. پھر آپ نے وَحَقَّهُمْ، اور پھر حق کا ذکر کیا. تو پھر سنو، پھر ابو بکر بولے. جب علی بولے ہیں تو شان صدیق بیان بکر بولتے ہیں تو شان علی بیان کرتے ہیں. یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہم کہتے ہیں. یہ کیا فقالا فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے کلام کیا. ابو بکر بولے، کیا کہتے ہیں؟ فقالا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. کیا ابو بکر صدیق نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر صدیق کی جان ہے، میں اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر رسول اللہ کے قرابت دار زیادہ محبوب ہے، پیارے ہیں.